میرا سوال اینی آف دا ریسپیکٹڈ پینلسٹ کین آنسر. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مارکہ حق کے فوراً بعد ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آبزرو کی وہ تھا ریوائول آف ریلیشنز بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان. ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا کہ پاکستان کے گریٹ پاورز کے ساتھ جو ہی ریوائول ہوتا ہے ریلیشن کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹلی ٹلٹ ہو جاتا ہے. اف وی ہیو سین دا مسٹر عمران خان ٹائم تو ہم نے چائنا کی طرف کمپلیٹ ٹلٹ رکھا. ہمارے جو یو ایس پاکستان کے ریلیشن تھے وہ بالکل سرد مہری کا شکار ہے جو بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن میں. تو اس دفعہ کتنا مشکل ہے پاکستان کو یہ اسٹریٹجک بیلنس قائم رکھنا. ٹھیک ہے، بلکہ ان کے کوشچن میں ایک اور چیز ایڈ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، امریکن سے دور ہوئے، لیکن ایک تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہے بالکل سی پیک اور ساری چیزیں سرد مہری کا شکار ہو گئی تھی. جوہر سلیم صاحب آپ اس کو آنسر کیجیے گا. چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ ایک آپ دیکھیں یہ ایک ڈیفائننگ چیلنج ہے، ڈیفائننگ تھیم ہے ہماری فارن پالیسی کے لیے، اور یہ بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا. اب یہ زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ کیونکہ وہ وقت آ گیا کہ جہاں پہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا اب ایسا کمپیٹیٹر ہے جو سپر پاور بننے کے نزدیک ہے اور وہ اس کو روکنا چاہتا ہے. تو ظاہر انڈو پیسفک اسٹریٹجی پوری بنی جس میں ہندوستان کا کردار آپ دیکھیں وہ کواد بنا جس میں انڈیا بھی ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، پھر امریکہ ہے، پھر I2U2 بنا جس میں اسرائیل بھی ہے، انڈیا ہے، کئی اتحاد اس قسم کے بنے. اچھا اب پاکستان کو وہ کیونکہ امریکہ سمجھتا تھا کہ پاکستان تو چین کا حلیف ہے تو اس لیے پاکستان کو ایک قسم کا انہوں نے اپنے اس میں تھوڑا مارجنلائز کر دیا اپنے فارن پالیسی ایمبٹ سے. ابھی جو اچھی چیز ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جیسا میں نے کہا بہت زیادہ پریگمیٹک آدمی ہے. وہ ان کا زاویہ بالکل مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی انٹرسٹ امریکہ کے سیف گارڈ ہو سکتے ہیں وہاں پہ کریں. تو اس میں ایک ہمارے لیے ایک راستہ نکلا ہے. اس سے پہلے یہ پرابلم ہو رہی تھی ہمیں کہ دیکھیں جو بائیڈن کے ٹائم پہ اور اس سے پہلے بھی یہ کام کب شروع ہوا تھا، یہ اوباما کے ٹائم سے بھی پہلے کا شروع ہوا ہے جب امریکہ کے پالیسی میکرز جو ہیں خصوصاً ان کی جو آپ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی ہمارے لیے اب ضروری ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنائیں تاکہ چائنا کو ہم کنٹین کریں. اب آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ پہلی کنٹینمنٹ پالیسی کب ہوئی تھی رشیا کے سوویت یونین کے خلاف 50s میں. تو یہ سیکنڈ کنٹینمنٹ ہے ایک قسم کی. اس میں انہوں نے سمجھا کہ انڈیا کا کردار بہت زیادہ واضح ہوگا لیکن پاکستان چونکہ چین کا ہی بہت زیادہ قریبی حلیف ہے، ہم تو ظاہر آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر ہیں تو ان کو انہوں نے ہمیں بالکل مختلف انداز میں دیکھا. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے اور یہ چیز امریکہ نے بھی اس چیز کو اب امپورٹنس دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس ریجن کو اپنی وہ جو ہے نا کمپٹیشن کا اکھاڑا نہ بنائیں. یہ ریجن جو ہے یہ کوآپریشن اس میں ہونی چاہیے. بہت دیکھیں انڈیا چائنا کی اور امریکہ کی آپس کی جو ٹریڈ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ ہے. ان کے بہت سے مفادات آپس سے بھی وابستہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وی وانٹ ٹو بی اے فورس یا اے فیکٹر فار کوآپریشن رادر دین کانفلکٹ. تو اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ امریکہ ہمارا یہ موقف سمجھا ہے. ہم نے امریکنز کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی اور کافی دیر سے کر رہے تھے. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ایک لازوال دوستی ہے، ایک ہماری اسٹریٹجک کوآپریٹو سب سے بڑا ہمارا ٹریڈ پارٹنر ہے دنیا میں، سب سے بڑا انویسٹمنٹ پارٹنر ہے، جو ہے سب سے بڑا ڈیفنس پارٹنر ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت زیادہ اسٹریٹجک ہم آہنگی بھی ہے. لیکن وہ کسی کے خلاف نہیں ہے کسی طرح سے بھی، نہ انڈیا کے خلاف ہے نہ ہی کسی طرح سے امریکہ کے خلاف ہے یا مغرب کے خلاف ہے. اچھا یہ دوسری طرف جس طرح میں نے آلریڈی کہا امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی تعلقات ہیں اس کی نوعیت اس کی اہمیت بھی میں نے بتائی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلقات جو ہے کوئی زیرو سم گیم نہ ہو، کہ وہ بیلنس اس طرح کے. اچھا بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ایک ہی لیول پہ ہوتے ہیں. بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو تعلقات ایک ملک کے ساتھ ہیں وہ دوسرے ملک کو افیکٹ نہ کریں، اس کو امپیکٹ نہ کریں، اس کو مطلب ایڈورسلی خصوصاً امپیکٹ نہ کریں. تو یہ ایک چیز تسلیم کر لی گئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس وقت وی آر ان اے گڈ پلیس لائک ایسے بیکاز دونوں ملک جو ان سے اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے ہمیں چیلنجز نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ کانفلکٹ جس طرح بڑھے گا. آپ نے وہ چیز پڑھی ہوگی تھوسیڈیڈیز ٹریپ ایک چیز کو کہتے ہیں کہ جب ایک جو ہے نا اسٹیٹس کوسٹ پاور ہوتی ہے اور ایک پاور جو ان سی ایسی ہے جو کہ ریویژنسٹ پاور آتی ہے تو ان کے کانفلکٹ میں بہت سارے پھر ملک جو ان سے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس چیز کی پاسبلٹی ہے. لیکن دیکھیں ہماری فارن پالیسی جو ان سے اتنی جو ہے نا ہم اچھی طرح سے اس وقت چلا رہے ہیں اتنی کمپریہنسو ہے اور وہ اس طرح مضبوط بنیادوں پہ استوار ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آگے بھی ہمارے چین کے ساتھ بھی تعلقات جس طرح کے ہیں وہ اسی طرح سے بڑھیں، امریکہ کے ساتھ بھی اسٹرینتھن ہوں. اور ہم جو ہے نا جیسے 70s میں ہم تھے
70s میں ہم نے ایک کردار ادا کیا تھا امریکہ اور چین کی ریپروشمنٹ کے لیے، جو بہت ہی اہم ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا کہ سنجر کا دورہ جو پاکستان نے کروایا تھا سارا، اور وہ پاکستان ایک پل بن گیا تھا. تو اسی طرح ہم دوبارہ سے وہی کردار ادا کریں ان جو ہے نا ان بہت بڑی. لیکن یہاں پہ کوشچن نہیں پیدا ہوتا جو رائیولز ہیں ان کے آپس کے جو کنفلکٹس ہیں اس کے اندر مطلب سینڈوچ پاکستان بن سکتا ہے، مطلب ایک خدشات پاکستان میں پائے جاتے ہیں.